اللہ کا ہر ولی اس کی زندگی 2-3 معمولات میں گزری ہوگی. ایک علم پڑھ کے عمل کرنے میں، دوسرا زمین کی سیاحت میں، زمین کی سیر میں، اور تیسرا مخلوق سے محبت میں. ان کے اندر مخلوق کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور عمل اور علم یہ شعور عطا کرتے ہیں کہ زمین میں نکلو، اس لیے کہ ہمارے لیے تو نشانیاں رکھی گئی ہیں. دیکھیں نا قرآن مجید کی نا صاحب کے سامنے ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو جو علم پڑھ لیتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. اور اسی کو تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی رکھی گئی ہے زمین اور آسمان میں. وہ جب اس پر عمل کرتے ہوئے سیاحت کے لیے نکلتا ہے، زمین میں سیر کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی قدرتوں کے نظارے کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، ربا تو سب کچھ ہی ہے، تو سب کچھ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں. جب وہ اس مقام پر اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں، تو پھر اس کے اندر سے اپنی ذات کی محبت ختم ہو جاتی ہے، میں کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یا اللہ لباس دیا تو وہ بھی تو نے عطا کیا، زندگی دی تو وہ بھی تو نے عطا کی، سانسیں عطا کی تو وہ بھی تیری عطا کردہ ہے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اگر تیری مخلوق میں سے کوئی بندہ میرے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے تو میں خالی اسے تب لوٹاؤں جب یہ سارا کچھ میرا ہو. میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرا ہی تیرا ہے سب کچھ. تو تیرے دیے ہوئے میں سے تیری مخلوق کو دے دیا تو میں نے کون سا احسان کر لیا ہے. لہذا صوفیاء کی آپ طبیعت میں دیکھیں گے کہ وہ دے کے احسان نہیں جتلاتے، اور جو سیرو فی الارض اور تقوی، ایمان اور عقل کے وادیوں میں سے نہیں گزرے ہوتے وہ اولن تو دیتے کچھ نہیں. اگر دے دیں تو گنوانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نسلوں کو گنواتے ہیں کہ تیرے دادا مجھ سے یہ لے کے جایا کرتے تھے، تیرے نانا مجھ سے یہ، میرے بڑوں سے یہ لے کے جایا کرتے تھے. بتاؤ کوئی ایک اللہ کا ولی روئے زمین پر موجود ہو جس کا لنگر کھانا چل رہا ہو، جس کی خانقاہ چل رہی ہو، اور وہ کسی کو کچھ دے اور دے کے کہے میں نے دیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق 40,000 بندہ روزانہ کھاتا ہے یہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، فرمایا تطعم الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بہترین عمل ہے. صوفیاء کرام جو اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں ان کے اندر مخلوق کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور ایثار ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کامل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان کامل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے. وہ اس حقیقت کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی جمع کر لیں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اسی کی طرف سے عطا تھا، اسی کی طرف لوٹ کے اس نے واپس جانا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا جنتی آدمی دیکھنا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو. آپ تک یہ بات پہنچی، فرمایا بھائی کیا کہہ رہے، میں کب جنت کا حقدار ہو گیا ہوں، میں کب جنت کے لائق ہو گیا ہوں؟ ہاں اگر میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا تو یہ اس کا بڑا احسان ہوگا. امام اعظم ہے، اوے امام الائمہ فی الحدیث والفقہ، یعنی حدیث کے اماموں کے بھی استاد، فقہ کے اماموں کے بھی امام. دنیا جس کے علمی دسترخوان سے ٹکڑے کھا کے جو ہے وہ اعلیٰ منصبوں تک پہنچتی ہے، وہ امام اعظم. ساری رات 40 سال تک رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا بابا. کسی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، میں کب جنت کے لائق ہو گیا بھائی، میں کب جنت کے قابل ہوں؟ آج دیکھیں ہمارے ہاں کو بندہ 2 دن نماز مستقل پڑھ لے، وہ تیسرے دن جینے نہیں دیتا کسی کو. میں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی تھی. وہ ساڈا ایک دوست سے نماز پڑھن لگ پیا، وہ آدھے سارے راہ دے وچ بازار دے وچ جتنے دکاندار سارے نو اگے لایا ہوئے اس نے، چلو اٹھو نماز پڑھو چل کے، وہ تہاڈی ایسی نہیں، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اگے لگو. اچھا جو کہ میں آ رہا ہوں انہوں جڑ جائے ہو اللہ کر کے پہ جائے. تو یہاں تو حالات یہ ہیں، جو کامل ہوتا ہے نا وہ چپ رہتا ہے،